اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے۔ اب آپ دیکھیں جو پیچھے بات آئی نا سورہ یاسین کے سٹارٹ سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رسول بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے خود قرآن کی قسم کھا کے گواہی دی کہ آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں، اور اس قرآن کے نزول کے یہ کس کی طرف سے آیا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا انجام مختلف ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، بہرحال انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، خبردار کرو یا نہ کرو ان کے عمل پہ کوئی فرق نہیں آتا، اور دوسری طرف خبردار اسی کو کیا جا سکتا ہے جو اس نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ تو اب ان دونوں گروہوں کو رسولوں کی آمد کے ساتھ ایک بستی کا واقعہ سنا کے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا، اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس بستی میں ایک نہیں، دو نہیں، تین تین رسول آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کیا اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ مجھے چھڑا ہی سکتی ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ تب آپ دیکھیں جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے کس طریقے کی ہٹ درمی دکھائی، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں اور تم بالکل جھوٹے ہو، رسولوں کو ہی جھوٹا کہہ دیا۔ لیکن سبحان اللہ، جس نے ماننا تھا وہ تو اس جگہ پہ تھا بھی نہیں، اور قرآن نے اتنی خوبصورتی سے رجل یسعا کو اور اس کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کیا۔ ایک گمنام بے نام شخص جس کا نام بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب بھی ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رجل یسعا بے نام شخص کے کتنے خوبصورت آثار رکھ دیے کہ اس کو پڑھ کے ہم اپنے لیے سبق لیتے ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری موٹیویشن بڑھتی ہے کہ جہاں پہ میجورٹی نہ ماننے والی تھی، جہاں پہ ایک نہیں تین تین رسول آئے، وہاں پہ دور جگہ سے کسی شخص تک یہ پیغام پہنچا، اور وہ کس طرح دوڑتا ہوا چلا آیا اور اس نے حق ادا کیا، اور وہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے آ کے اپنی قوم سے بھی یہ بات کی۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم اپنا معاملہ دیکھیں، ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے کہاں سے یہ چیز ملے گی، مجھے کہاں سے یہ علم ملے گا، میرے پاس کہاں سے آئے گا، تو لیکن بعض لوگ ان کے پاس ذرائع بھی نہیں ہوتے، وسائل بھی نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں کسی طرح ان تک میسج پیغام پہنچتا ہے، پھر وہ ایک لمحہ انتظار نہیں کرتے، وہ دوڑے دوڑے اس کو ایکسپٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بہت خوبصورت انداز ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، تو قرآن میں جو بھی چیز بیان کی گئی ہے کچھ ایکسٹرا نہیں ہے، جو بھی چیز ایک لفظ کی صورت میں بھی آیا نا اس کے بھی پیچھے حکمت ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ وہ دور شہر سے دور دراز سے آیا، اس کے پاس تو وہ چیز اس کے یعنی اس کی فیسینٹی میں تو نہیں تھی، لیکن اس تک یہ پیغام پہنچا، لیکن اس نے انتظار نہیں کیا، اور پھر رجل یسعا، دوڑتا ہوا شخص آیا، اس کی پہچان ہی یہ بن گئی کہ جو دوڑتا ہوا آیا، جو ہی اس تک خبر پہنچی تو پھر صرف اس نے اس کو سنی انسنی نہیں کیا، ریجیکٹ تو بالکل بھی نہیں کیا، سنی انسنی بھی نہیں کیا، ڈھیلا ڈھالا بھی نہیں رہا، اس نے فوراً اس کو تسلیم کیا اور دوڑتا ہوا آیا، اور آگے اس نے کیا کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین۔ بعض دفعہ ہمیں جب کوئی بات پتہ چلتی ہے نا، ہم کہتے ہیں
لو میں کسی کو کیا بتاؤں، اتنے اچھے اچھے اسکالرز بتا رہے ہیں، میرے کہنے کا کیا کیا بنتا ہے؟ یا میری کس نے سننی ہے؟ اکثر ہمارے دماغ میں یہ بھی بات شیطان لے کر آتا ہے، میری کس نے سننی ہے؟ تو یہ بات نہیں ہوتی کہ کس نے سننی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک چیز مجھ تک پہنچ گئی تو میرے اندر جو خوشی اور اطمینان آیا، یا میرے اندر کی جو کیفیت اور دنیا بدل گئی، اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں چاہتی ہوں کہ وہ سب تک یہ پیغام پہنچے۔ بھلے انہوں نے تین، یہاں پہ آپ دیکھیں تین رسول جھٹلائے گئے ہیں، اور اگین لک ایٹ دا کانفیڈنس، کہ تین رسولوں کو جھٹلانے کے بعد پھر یہ بندہ اس کانفیڈنس سے آ کے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ رسولوں کی پیروی کرو، مان لو ان کی بات کو۔ ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں لو جی اتنے بڑے بڑے اسکالر کی کوئی نہیں مان رہا، میری کیا مانے گا؟ تو اس نے بھی آ کے اپنا حق ادا کر دیا، اور اس نے ان کو آ کے کہا کہ رسولوں کی بات مانو، ان لوگوں کی جو کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور پھر اپنے بارے میں کیا کہا کہ آخر کیوں نہ میں بندگی کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ بہت سمپل سی بات ہے نا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے۔ اچھا یہاں پہ پیدا کیا مجھے اور سب کو پلٹ کے جانا ہے، یہ نہیں کہا مجھے پلٹ کے جانا ہے، تو سب کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ سب اسی کی طرف واپس جائیں گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے، نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ آج ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کیوں نافرمانیوں میں لگے ہوتے ہیں؟ کبھی خود سے ہم پوچھیں، جس چیز میں ہمیں علم ہے اور ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، ذرا پیچھے گہرائی تک تو جائیں کہ پیچھے ریزن کیا ہے؟ دنیا کا کوئی نقصان، یا کسی بندے کا خوف، کسی کی محبت چھننے کا خوف، کسی سے عزت چھننے کا خوف، کسی سے دنیاوی فائدہ جانے کا خوف، یہی خوف ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ فائدہ نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیوں نہ انسان مین سورس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس نے پیدا کیا، جس کی طرف واپس جانا ہے، دنیا کا فائدہ نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کتنی لاجیکل بات ہے نا، کہ کیوں نہ میں اس کی بات مانوں۔ اور پھر اس کے بعد کتنی خوبصورتی سے وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ شخص کہ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اور پھر یہ جو آخری بات ہے یہ اتنی خوبصورت ہے، انی آمنت بربکم فاسمعونی، کہ سب کو بتایا اور پھر اپنی چیز بھی ڈکلیئر کی وتھ کمپلیٹ کانفیڈنس۔ سنو میری بات، سب سن لو۔ ہم بعض دفعہ اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، ہمارا دل بدلتا ہے، لیکن ہم شائع فیل کرتے ہیں، ہم کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے، ہم چھپے چھپے رہتے ہیں، ہم ڈرے ڈرے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ میں کیسے سب کو فیس کروں گی، میں سب کو کیا جواب دوں گی۔ جس کے روح کے اندر یہ کلام اتر جائے، اس کے اندر ایسا کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ خوشی خوشی کے ساتھ خود اعلان کرنا چاہتا ہے، سب کے سامنے ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے، میں مان گیا ہوں رب کو۔ سن لو، سارے سنو، فاسمعونی، سب میری بات سنو۔ تو جس کی قسمت نصیب میں ہوتا ہے یہ خیر، یہ جس کی بھی قسمت میں ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کس طریقے سے دور دراز جگہوں سے بھی اس کو توفیق اور اذن دے دیتا ہے۔ پھر وہ نہ صرف اپنا عمل کرتا ہے، اس کے اندر یہ پیشن آ جاتا ہے کہ جو مجھ تک پہنچا میں اپنی کوشش کر لوں، میں اپنے انداز میں لوگوں کو بتا دوں کہ ان کو بھی یہ مل جائے، وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اور پھر کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، میں کانفیڈنس کے ساتھ اس بات کو ڈکلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے رب کی بات مان لی، میں رب پہ ایمان لے آئی۔ فاسمعونی، سب سنو مجھے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی نا صبغت اللہ کی، تو اب آپ دیکھیں جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہو، وہ کیوں شرمایا ہوا اور ڈرا ڈرا ہوا اور سہما سہما ہوا نظر آتا ہے؟ جو باطل کے اوپر ہیں، knowing the fact that they are wrong، ان کے اندر تو کیا اعتماد ہے، کیا کانفیڈنس ہے، غلط کاموں کو کرتے ہوئے، غلط راستوں پہ چلتے ہوئے۔ پھر رب العالمین کے دین کے اوپر ہونے والے، چلنے والے، وہ کیوں ڈر ڈر کے اور گھبرا کے رہیں؟ ان کے اندر تو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے، ایک یقین ہونا چاہیے، ایک اعتماد ہونا چاہیے۔ اور یہ کب آتا ہے؟ جب واقعی میں یہ کلام اندر اترتا ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ، اور اس کلام کا جو مین اثر ہے کہ اللہ کی خشیت جب دل کے اندر آ جاتی ہے تو یہ انسان کو اعتماد دیتی ہے۔ دیکھیں اور دنیا کی کوئی بھی چیز کا خوف نہ انسان کے اندر سے اعتماد لے لیتا ہے، اللہ کی خشیت اور خوف ایسی چیز ہے
جو انسان کو اعتماد بخشنے والی ہے، وہ بہادر ہو جاتا ہے۔ خوف اللہ کا ہے، باقی سب چیزوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ جس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام ہونے کے باوجود، حضرت خباب بن ارت نے جس طریقے سے ایک غلام ہونے کے باوجود اپنے آقاؤں کا مقابلہ کیا، کیا کانفیڈنس تھا، اللہ کا خوف ایسا اندر بیٹھا کہ دنیا کا ہر نقصان اور دنیا کے ہر بندے کا خوف دل سے نکل گیا، اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ وہ اس کا اعلان کرتے رہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھیں وہ جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام، جہاں پہ انہوں نے وہ دکھایا، انہوں نے جو ہی وہ دیکھا اژدہا، وہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ جادو میں ایکسپرٹ تھے، انہیں سمجھ آ گئی یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا، قرآن جب ان کا ذکر کرتا ہے ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ فوراً وہ سجدے میں گر گئے۔ سو جب یہ خشیت اندر آتی ہے نا، وہ خشی الرحمن بالغیب، یہ کیفیت جب آ جاتی ہے، پھر یہی ہوتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ پھر کوئی خوف انسان کو نہیں روکتا، پھر کسی کا ڈر انسان کو اس عمل سے نہیں روک سکتا، اور پھر اس عمل کو کر کے اس کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان اور کانفیڈنس آتا ہے، اور پھر وہ اس چیز کو آگے لوگوں تک لے کے جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پر اس شخص نے اپنا حق ادا کیا۔ تو جس کے اندر ایمان کی آگ لگ جائے، وہ روشن ہو جائے، جس طرح ایک شخص جس کو آگ لگے نا، تو ایسا جب آپ نے سین دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، تو کیا ہوتا ہے، وہ حرارت کیا کرتی ہے، وہ بندہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کے اندر ایمان کے شعلے کی حرارت آ جائے، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کہ کس طریقے سے اور لوگوں کو بھی اس اندھیرے سے نکال کر اس روشنی تک لایا جائے، اس کے اندر ایک تڑپ آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، یعنی اس نے تو آ کے اپنا کام کر دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسے خوف نہیں تھا، اسے پتا تھا یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بے خوف ہو کے اطمینان سے آ کے وہ اپنا کام کر گیا، اور انہوں نے اس کو مار دیا، اور یہاں پر کہہ دیا گیا اس کو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت میں جانے کے بعد وہ کیا کہتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، وہ جنت میں جانے کے بعد کہتے ہیں کاش میری قوم کو علم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی، اتنی اس کے اندر خیر خواہی تھی۔ تبھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے نا، جب تک ہم صرف اپنی ذات کے اندر ہوتے ہیں نا، اور ہمیں ایک سیلفش قسم کی ایک لائف گزارتے ہیں، اور ہماری ایک سیلفش قسم کی پرسنالٹی بن جاتی ہے، اور ہر چیز میں ہم اپنا فائدہ نقصان اور اپنے آپ کو اور اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہتے ہیں، تو پھر خیر خواہی نہیں ہوتی، اور جب خیر خواہی نہیں ہوتی ہے تو ہم کسی کو یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ اس صلاحیت کے لیے جو مین کوالٹی ہے وہ ہے لوگوں کے لیے دل میں درد، ہمدردی، خیر خواہی رکھنا۔ اور اس شخص نے جو ہمدردی اور خیر خواہی کی، کس کے لیے کی؟ دشمن کے لیے، جنہوں نے مار دیا، جنہوں نے مار دیا۔ ہم تو اپنے ہی پیارے پیارے رشتوں کے لیے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے، ہم تو اپنے نزدیکی دوستوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے، ہم تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے، تو دشمن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوگا یہ پھر ہم سب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی شخص نے آپ پر جادو کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جادو کے اثر کی وجہ سے کافی بیمار رہے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو بتایا کہ ایک شخص نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اور فلاں کنویں میں اس کی گریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نکلوا کر اور ان پر معوذتین، جو کہ اس جادو کے توڑ کے لیے یہ 11 آیات نازل ہوئی تھی، وہ ان پر پڑھی اور ان گروں کو کھولا، اور ان کے پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا رسی میں بندھے ہوئے کسی شخص کو کھولا جائے بالکل ایسے کھل گئے، یعنی اتنا افیکٹ تھا اس جادو کا۔ مگر آپ کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا، اور آپ کے چہرے پر اس کے تاثرات بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کوئی جواز رہ جاتا ہے جب ہم آ کے اسلامک سٹیمپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور ظلم کو بھی روکنا چاہیے، اور پھر معاف کرنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے،
اس کی وجہ ٹاکسک رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. دس از سنہ آف اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جن کی اتباع سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، جن کو اسوہ حسنہ کہا، جن کو رحمت للعالمین کہا. تو ہم کس اپنی عادت میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں؟ ہمیں اگر پتا چلے کہ کسی نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اور ہمیں واقعی میں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ یقینی خبر نہیں ہوتی ہے، اور یقینی طور پر ہمیں پتا چل جائے، کنفرم ہو جائے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ حضرت ابو بکر کی مثال کو یاد کریں. بیٹی پر زنا کا بہتان لگانے والوں میں وہ صحابی شامل ہو گئے، مصطح بن اساسہ. حضرت ابو بکر نے کچھ نہیں کہا زبان سے، ایک دفعہ بھی گلا نہیں کیا، صرف جو اس کو دے رہے تھے اس سے ہاتھ روک دیا. اوپر سے آیت نازل ہو گئی. یہ ہوتی ہے کردار کی مضبوطی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لڑ جھگڑ کے، باتیں سنا کے، زور اور ٹھونس جما کے ہم سمجھتے ہیں کہ واہ، ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ محبت اور ہمدردی سے لوگوں کے دل جیتے جائیں، اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑیں، اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کریں. خیر خواہی اور یہ بھلائیاں ضائع نہیں ہوتی. قرآن میں آج بھی لیسن میں آئے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کانسٹنٹلی یہ کہتا ہے کہ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ ضرور احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے کی جو شکل ہے وہ مختلف ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا میں نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس نے مجھے تھینک یو نہیں کیا، وہ اس تھینک یو سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے. جو بدلہ وہ دیتا ہے نا، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنی کوشش سے دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا. اب ہم سوچ لیں، ہمیں وہ بدلہ چاہیے جو ہم نے سوچا ہے، یا ہمیں اللہ سے وہ بدلہ چاہیے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ ہمیں دنیا میں وہ چیزیں دے دیتا ہے ان احسانوں کے بدلے جو ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ اس کی ذات کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ دل نہیں مان رہا، تو جانتا ہے، مجھے پورا اختیار اس بندے پہ ہے، لیکن یا رب تیری خاطر. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کو دنیا میں ہی کیا کچھ دکھاتا ہے. اولاد کا فرما بردار اور نیک ہونا، اولاد کی اچھی جگہوں پہ رشتے ہو جانا، اولاد کا دین کے راستے پہ لگ جانا، اولاد کا دینی پیشوا اور رہنما اور لیڈرشپ میں آ جانا. اللہ یو نیم اٹ. ابھی تو میں نے کچھ چیزوں کا نام لیا نا، بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ اس کی ذات کی خاطر بدلہ چھوڑ کے، معاف کر کے، صبر کر کے، احسان کرتے جاتے ہیں، حق دیتے جاتے ہیں. پھر دیکھیں وہ کہاں کہاں سے نوازتا ہے اور کیسے کیسے نوازتا ہے. تو یہ دین پھیلانا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت آنریبل کام ہے. تو اس کے لیے بہت ہائی کیریکٹر بلڈ کرنا پڑتا ہے پہلے. یہ سرسری صرف کچھ عادتوں سے نہیں آتا، یہ دل کا معاملہ ہے، اندر کیا ہے. اور جو چیز، جو کیفیت انسان کے اندر ہوتی ہے نا، وہی چیز پھر باہر بھی نکلنے لگتی ہے. تو اس لیے انسان نے اپنے اندر ایک ایسا اخلاق پیدا کرنا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ مخالفین کے ساتھ کس لیول پہ جاتا ہے. یعنی جو اچھے پیارے ہیں ان کے ساتھ تو اچھا کرنا ہی ہے. ہم ابھی تک اسی میں سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے اچھے بن جائیں، کیونکہ ہمارا تو مقابلہ اور کمپٹیشن ہے. اب اس کمپٹیشن میں تو ہم ہارنا نہیں چاہتے، اور ہم یہی مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں لیکن زیادتی اس نے کی نا، بٹ آئی ایم رائٹ. سو جب بھی رائٹ اور کائنڈ کے بیچ میں آپ کو کچھ بھی چننا پڑے تو چوز بینگ کائنڈ. ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں چنے جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بدلہ دے، نہیں چاہیے ہمیں لوگوں کا یہ دنیاوی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ سے بڑے بڑے بدلے چاہیے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کے بغیر ہو نہیں سکتا نا، پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا اخلاق، اچھا کردار، صبر کرنا، معاف کرنا، جو آپ کے ساتھ سیدھے طریقے سے بات نہ کرے پھر دل کے ساتھ اچھی اسمائل کرتے ہوئے اس کو بڑھ کے سلام کرنا، بڑا حوصلہ اور ہمت چاہیے. لیکن قرآن یہی کیریکٹر بلڈ کرتا ہے، کردار میں یہی اسٹرینتھ پیدا کرتا ہے، اور یہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہمیں یہ مضبوطی نہیں دے سکتی. تو جو چیزیں آج ہمیں معاشرہ بتا رہے ہیں نا ہماری مضبوطی ہیں، وہ سخت کھوکھلے پن کی اور شیلو لوگوں کی پرسنالٹی ہے. جس کا اندر اسٹرانگ ہوتا ہے وہ کیریکٹر ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور وہ اس سے وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں جو قرآن بتاتا ہے. اگر ہم دنیا کا ہی حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں، پھر تو دنیا کے اصولوں سے چلیں، پھر وہ دنیا کا حساب کتاب اسی طرح سے پورا ہوگا. لیکن اگر اللہ کے حساب سے لینا چاہتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
اگر اللہ کے حساب سے لینا چاہتے ہیں، بغیر حساب، پھر اللہ کے اصولوں پہ آنکھیں بند کر کے نیکیوں کو دریا میں ڈالیں، کرتے چلے جائیں اس یقین کے ساتھ، اس بھروسے اور توکل کے ساتھ، جس کے لیے کیا نا وہ جانتا ہے۔ میرا دل اس تکلیف میں ہے، اس چوٹ میں ہے، اس تکلیف کے ساتھ میں نے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کچلا ہے، میرا رب جانتا ہے، وہ مجھے دے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ تو اپنے لیے ایک اخلاق، ایک معیار، ایک اصول بنائیں کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور کوئی کسی بھی لیول پہ گرے، یہ میری لائن ہے، اس سے نیچے میں نہیں گر سکتی، چاہے اگلے والے نے کچھ بھی کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ابھی تو یہ میں نے ایک مثال دی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ مثالیں نہیں جانتے، ہم سب نے الحمدللہ بچپن سے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، اٹس جسٹ اے ریمائنڈر۔ تو یہ دین ایسے ہی اخلاق سے پھیلتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ ہم کیا ہوتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش میں سب کو بتا سکوں، یہ جو آج مجھے عزت مقام ملی ہے، یہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، کس بات کے بدلے اللہ نے مجھے بخش دیا، کس بات کے بدلے مجھے عزت عطا کر دی۔ تو پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم۔ اس کو خوشخبری دے دیں بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔ انہی عزتوں کے پیچھے تو ہم مارے مارے پھرتے ہیں، بچے عزت نہیں کرتے، شوہر عزت نہیں کرتا، سسرال عزت نہیں کرتا، لوگ عزت نہیں کرتے، یہ عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اس کی خاطر بچ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں وہ کیسی عزتیں اور کیسے مقام عطا کرتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں کیسی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت انداز ہے، میں چاہ کے بھی نا اپنی فیلنگ نہیں ظاہر کر سکتی ان الفاظ کے لیے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کیسی عزتیں بخشتا ہے، کیسی بخشش عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کا بہترین مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ کس طرح رب سے ڈرنے والے اور اس کی ذکر کی پیروی کرنے والوں کو اس نے بخش دیا اور عزت والا مقام عطا کیا۔